لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیوں تھی، میں نے جرا لگائی ہے امام ابو حنیفہ پہ کس نے جرا کی ہے؟ نام لکھو نا، مجھے ذرا بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ کس نے جرا کی ہے؟ جرا لگائی ہے، کس نے لگائی ہے؟ نام لو اس کا۔ وہ تو امام الفقہاء ہیں اور امام المحدثین ہیں، اس میں کس نے جرا کی ہے؟ ان کی تو ساری روایات یا ثلاثی ہیں یا ثنائی ہیں۔ امام بخاری کی اتنی بڑی کتاب میں صرف 22 روایات ثلاثی ہیں اور وہ ساری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے ہیں۔ باقی جرا بڑے بڑے لوگوں پر بھی ہوتی ہے، لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ جرا کرنے والا ناسخ ہے یا متعنت ہے۔ ابھی حنیفہ کون تھا؟ انشاءاللہ قبر میں پتہ لگ جائے گا کون تھا۔ انسان تھا، بغداد کے رہنے والے تھے اور سب سے پہلے فقہ کی تدوین کرنے والے ابو حنیفہ، دین حنیف کی سب سے پہلے تدوین کرنے والے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میری بہن کا لڑکا ہے، اس کی آنکھیں لال رہتی ہیں، تو بہرحال کوئی علاج بھی کرائیں، ورنہ سب سے بہتر علاج زمزم ہے کہ زمزم کے ٹھنڈے پانی سے اس کے چھینٹے یا گلاس میں آنکھیں رکھ کے کھڑا رہے، اللہ سے دعا کرے، اللہ شفا دیں گے۔ باقی ہمیں نہیں پتہ بھی کیوں صرف ہوتی ہیں۔ بہرحال شریعت میں پہلی بیوی سے شادی کی ضرورت نہیں ہے، اجازت کی، باقی تم جانو، تمہارے قانون جانے۔ اونچی آواز سے آمین کہنا بھی حدیث میں ہے، لیکن زیادہ راجح یہی ہے، قرآن یہی کہتا ہے کہ آمین دعا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دعا ہمیشہ آہستہ مانگی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت زکریا نے اذ نادى ربہ نداء خفیہ، آمین کا معنی کیا ہے؟ اللہم استجب، اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ تو دعا ہے تو دعا آہستہ ہو تو زیادہ افضل ہے، ویسے زور سے بھی ثابت ہے، کوئی منع نہیں۔ یہ تو مستحب بات ہے، کوئی جھگڑے کی بات ہے کسی میں دماغ کھپاتے رہو۔ بغیر سورۃ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، بالکل ہمارا بھی ایمان ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن تم مجھے بتاؤ ایک نماز کا نام لو کہ فلاں نماز میں فاتحہ نہیں ہے، میں بھی کہوں گا نماز نہیں ہوتی، لیکن وہ نماز تو مجھے بتاؤ نا۔ اگر امام نے فاتحہ پڑھی ہے تو نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، ایسی نماز کہاں رہی جس میں فاتحہ نہیں ہے؟ تم اس حدیث میں مجھے مقتدی کا لفظ دکھا دو، میں بھی مان لوں گا۔ نماز میں تو فاتحہ موجود ہے کہ امام نے جو پڑھ لی، اور امام کا پڑھنا جو ہے وہ ہمارا پڑھنا ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حضور نے فرمایا جس کا امام ہو، امام کی قراءت جو ہے وہ مقتدی کی قراءت ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، مثلا ظہر کی نماز میں امام صاحب سورت پڑھیں جس میں سجدہ تلاوت ہو، امام سجدہ کرے گا، ہم نے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، ہم کیوں سجدہ کریں؟ اب ہم سجدہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے، کیونکہ اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے۔ جو آدمی اللہ کے دین کے خدمات کرتے ہیں ان کو علماء نے لقب دیے ہیں، مجتہد کا بھی، مجدد کا بھی، اور چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ہر 100 سال کی ابتدا پہ ایک ایسا آدمی بھیجتے ہیں جو دین کو آگے دوبارہ سنبھال لیتا ہے، اس کی کوئی اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو نقصان کو ٹھیک کر دے۔ پھر علماء نے فرمایا کہ پہلا مجدد فلاں ہے، پھر فلاں ہے، پھر فلاں ہے۔ قرآن شریف پڑھنے کے لیے اپنے ملک میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، 10-15 آدمیوں کو بلاتے ہیں، پھر ان کو کھانا وانا بھی کھلاتے ہیں۔ ایسا کرو نا کہ 2-3 دفعہ بلا کے کھانا نہ کھلاؤ، پھر دیکھو آتا ہے کوئی؟ تو معنی یہ ہے کہ وہ کھانا کھانے آتے ہیں ناجائز،
اگر وہ مخلص ہیں کھانے کے بغیر پڑھیں، یا اپنے گھر والوں کو اکٹھا بٹھا لو پڑھتے رہو. وہ تو جناب چاول کھانے آتے ہیں، وہ ختم پڑھنے تھوڑا آتے ہیں. او یار، گزارش یہ ہے کہ آپ نے شوال میں مدینہ منورہ سے عمرہ کیا ہے، عمرے کرنے سے دم نہیں ہے. بات سمجھو، اگر تم نے حج کیا تو اہل مکہ کو ان اشہر حج میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ حج کرے گا تو اس کی دم دے گا، حج اس کا افراد ہے. اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت اس وقت بھی تھی جب عمرہ کر رہا تھا، اس کا تمتع ہو جائے گا، پھر بھی تمتع کی بکری دے گا. ورنہ ایسے نہیں ہے کہ عمرہ کرنے سے دم پڑ گیا، عمرے کرنے سے دم نہیں پڑتا. بات کو سمجھا کرو. اگر ایک آدمی بغیر احرام کے حدود حرم میں داخل ہوا تاکہ اس کو روک نہ دیا جائے تو بہرحال اس پہ دم پڑ گئی، حج کر لے، حج کے بعد عمرہ بھی کرے اور ایک دم بھی ادا کرے. کہتے جی کہ آپ کا لکھا ہوا اگر درس ہوتا. میرے بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے دروس جو ہیں وہ کتابوں کی شکل میں بھی چھپ گئے ہیں. دروس حرم 4 جلد چھپ گئی ہے، منہاج مسلم 2 جلد چھپ گئی ہے. اسی طرح اسلام میں عورت کا مقام 1 جلد چھپ گئی ہے. ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 جلد چھپ گئی ہے. خلفائے راشدین 1 جلد چھپ گئی. ساری کتابیں الحمدللہ. اب تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق سے میری تفسیر جو میں نے 20 سال میں قرآن ختم کیا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، وہ تفسیر جو ہے وہ تفسیر کی شکل میں تفسیر مکی کے نام سے چھپ رہی ہے. اس کی 3 جلدیں تو چھپ گئی ہیں الحمدللہ، پہلی، دوسری، تیسری. اب باقی اللہ توفیق دیں گے، اللہ کے علم میں ہے کہ کتنی جلدیں ہوں گی اور کب مکمل ہوگی یہ تو اللہ جانتے ہیں. کیونکہ اب یہ 3 جلدیں چھپی ہیں نا، تو ابھی ہم تقریباً سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 پہ پہنچے ہیں. سب باقی اللہ عالم کتنی جلدیں ملیں گی یہ تو خدا جانتا ہے. لیکن الحمدللہ کام ہو رہا ہے. 3 جلدیں چھپ گئیں، 4تھی جلد جو ہے اس کا مسودہ مکمل ہو گیا ہے. اب اس کو تصحیح کر رہے ہیں، ترتیب دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کرے گا. پھر چونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا میرا بھائی، یہ جو کتاب کا چھپنا ہے نا یہ بہت بڑا مہنگا ہوتا. یعنی 1 جلد کتاب اگر چھپے نا اس پہ کم سے کم 2 لاکھ روپے خرچ ہو، کم سے کم. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اہل خیر کو توفیق دے کہ وہ بیچارے مدد کرتے رہتے ہیں، کتابیں چھپتی رہتی ہیں انشاءاللہ خدا کو منظور. تو آپ کو جو بھی کتاب چاہیے وہ پاکستان میں جو بڑے بڑے مکتبے ہیں نا ان پہ مل جاتی ہیں. یا آپ ایسا کر سکتے ہیں، مجھے کسی نے کہا ہے، میں نہیں جانتا، کہ انٹرنیٹ پہ بھی کسی نے وہ کتابیں ڈال دی ہیں، تو وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں.